یہ ہیں وزیرستان کے نوجوان ولاگر جمشید برکی، جنہوں نے سابق امریکی صدر کو ٹکر کا جواب دیا تھا۔ امریکی صدر نے وزیرستان کی انتہائی غلط تصویر دنیا کو دکھائی تو جمشید برکی نے وزیرستان میں ولاگنگ شروع کر کے پوری دنیا کو وزیرستان کی خوبصورت ترین تصویریں دکھانا شروع کر دی اور ثابت کر دیا یہ پاکستانی علاقہ خوبصورتی اور امن میں بے مثال ہے۔ وزیرستان پرسیو ہوا ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، جگہ جگہ پہ کہ یہ بہت خطرناک علاقہ ہے۔ تو آپ نے وہیں سے ولاگنگ شروع کی اور ٹوریزم پروموٹ کرنے کے لیے یہ بتائیے کہ جس علاقے میں لوگ جانا ہی نہیں چاہتے، آپ نے وہاں کی ٹوریزم پروموٹ کرنے کے لیے کام کیوں شروع کیا؟ مین وجہ یہ تھی، جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ جب میں یونیورسٹی میں چلا گیا تو جب میرا انٹروڈکشن اس بات کے ساتھ ہوا کہ یہ اس علاقے سے ہیں جہاں پہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردوں کے علاقوں سے ہے، تو یہ بات مجھے کچھ زیادہ ہی فیل ہو گئی۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ ایسا ہو، کیونکہ میں نے اپنا علاقہ نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنا علاقہ دیکھے، میں خود چلا گیا وہاں کی، میں نے خوبصورتی دیکھی، وہاں کا لینڈسکیپ اور کلچر، سب کچھ چیزیں میں نے دیکھ لی۔ میں نے کہا ویسے ہی ہم بدنام ہیں، ہم عام لوگ ہیں اور ہم خوبصورت لوگ ہیں، ہمارا خوبصورت کلچر ہے، لیکن ہمیں خواہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ کسی کو بھی اگر کہہ دیا جاتا تھا کہ میں وزیرستان سے، ایک ڈفرینٹ نظر سے آپ کو دیکھا تھا، اچھا وزیرستان سے، وہاں کے دہشت گردی کے بارے میں کیا حالات ہے، آپ کا دہشت گردوں کے ساتھ نے کبھی دہشت گرد دیکھے ہیں، کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کچھ۔ حالانکہ کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا علاقہ کس طرح سے ہے، اس کا لینڈسکیپ کس طرح سے ہے، آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کا فوڈ کیا ہے۔ تو بس یہی چیز تھی جو میں نے کہا نہیں، یہ چیز اب میں نے ہی چینج کرنی ہے اور چینج کر کے ہی رہوں گا۔ تو بس اس کے بعد ہی میں نے کام شروع کر دیا تھا۔ جہاں تک بات ہے امن کے حوالے سے یا امن کے مطلب لوگ پر امن ہے کیسے ہیں، تو اس سچ میں نے کچھ فیل نہیں کیا، مجھے نارمل ہی لگا۔ مطلب جس طرح ایک نارمل پاکستان کے کسی علاقے میں آپ جاتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ میں ملا، لوگوں کے ساتھ بیٹھا، بلکہ اپنے لوگ تھے ہمارے۔ میں نے اس کے علاوہ یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی ٹورسٹ آتا ہے وہ کس طرح سے رہے گا یہاں پہ۔ میں تو اپنے علاقے کا بندہ ہوں، میں نے ہوٹلز میں بھی ٹائم گزارا اور ہوٹلز میں بھی میں نے یہ شو کروایا کہ میں یہاں کا لوکل نہیں ہوں، میں باہر سے آیا ہوا بندہ ہوں۔ تو جب میں یہ بتاتا تھا کہ میں باہر سے آیا ہوا بندہ ہوں پنجاب سائڈ سے، تو اور زیادہ رسپیکٹ مجھے ملتی تھی۔ جو مشہور ولاگرز ہیں وہ کبھی فاٹا کی طرف نہیں آئے، ایکسپلور نہیں کیا۔ آپ نے جب ایکسپلور کیا ان علاقوں کو، ایک نام ملا، تو کبھی یہ جو مین سٹریم کے ولاگرز ہیں، کبھی ان سے ملاقات ہوئی، ان سے آپ نے پوچھا کہ یار آپ پہلے تو نہیں آئے، کم سے کم ابھی ایک دو دفعہ آپ چکر لگا لیں، ہمارا علاقہ ایکسپلور کریں؟ دیکھیں جو ٹوریزم تب آتی ہے جب گورنمنٹ اپنے لیول پہ پروموٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے ولاگرز اگر کہیں پہ جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی پروموٹڈ ایریاز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ دوسری سٹیز کے جو لوگ ہیں اپنے کمفرٹ زون سے بہت کم نکلتے ہیں۔ ایڈونچر کے شوقین لوگ یا اس طرح کے لوگ جو ہم سائڈس پہ رہتے ہیں، ہم ہی کمفرٹ زون سے باہر جا سکتے ہیں۔ تو جب تک وہاں پہ ایک اچھی لیول کی ٹوریزم یا ایک انفراسٹرکچر نہیں بنے گا، تب تک مجھے نہیں لگتا یہ لوگ آئیں گے۔ تو اس معاملے میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو یہاں پہ رول ادا کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ آپ کے ولاگز میں فاٹا، بالخصوص فاٹا کے حوالے سے کون سی چیز سب سے زیادہ آڈینس پسند کر رہی ہے؟ کیونکہ ولاگنگ باقی بھی تو کرتے ہیں، ان علاقوں کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند آ رہی ہے لوگوں کو اور کیا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ ان علاقوں کی سب سے وہی بات ہے، نیچرل بیوٹی جو ہے نا پورے پاکستان کی ہے، لیکن ایک انسان کی فطرت ہے کہ ایک چیز کو بار بار دیکھ کے وہ بور ہو جاتا ہے۔ اور وزیرستان کا لینڈسکیپ ایک ایسی چیز آفر کرتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے لینڈسکیپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کو جنگل بھی ملتا ہے جو آپ کو گلیات سائڈ پہ ملتے ہیں، آپ کو میڈوز ملتے ہیں جو سیری پائے سائڈ کو ملتے ہیں، آپ کو اچھی خاصی آبشاریں ملتی ہیں جو دوسرے نارتھن سائڈ پہ آپ کو ملتی ہیں۔ تو مطلب جو چیزیں آپ کو ہر علاقے میں ڈفرینٹ ملتی ہیں، وزیرستان میں آپ کو ایک وزیرستان میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر پنجاب سے کوئی آتا ہے فاٹا کی طرف ان علاقوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے، تو اس کمپیئر ٹو جو باقی بڑے بڑے ٹورسٹ سپوٹ ہیں، کتنا خرچہ ان کا لگے گا اور جو فیسلٹیز کا فقدان ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہینڈل کر پائیں گے تاکہ وہ مزہ بھی لے سکیں اور جو ہے فیسلٹیز بھی ہلکی پھلکی ان کو مل سکے؟ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسپیشلی میں ریکمینڈ ان لوگوں کو کروں گا جن کے پاس بجٹ بہت کم ہو، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹا موٹا پاکٹ منی جمع کر کے ٹرپ پر جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر وہ لوگ جیب میں 10,000 لے کے ناران سائڈ پہ یا پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو میں کہتا ہوں اگر وہی 10,000 کے بجائے آپ 5,000 لے کے وزیرستان میں آتے ہیں تو آپ اچھا خاصا ٹرپ کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی انجوائمنٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے خوبصورت ایکسپیرینس آپ کا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ میں کافی زیادہ ٹریول کر کے ایک ایسے علاقے میں چلا گیا تھا جہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں اپنا جو ہے نا کیمپنگ کا سامان ہوتا ہے جس میں ککنگ کرتا ہوں وہ بھول گیا تھا، اور مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی تو اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بچوں سے پوچھا آپ کے والدین کدھر ہیں، کوئی بڑے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ تو ان سے میں نے کہا کہ اگر گھر چلے جاؤ ایک کپ چائے کر لے آؤ، تو بچے فوراً گھر بھاگے۔ لٹرلی میرے خیال سے اس کی عمر کوئی بچے کی 3-4 سال یا ہارڈلی 5 سال ہوگی نا، وہ گھر میں بھاگے گئے
घर से चाय तो निकाल ही ली तरमास के अंदर, चाय के साथ वो साथ में रोटी भी ले, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में वेशली कहते हैं। मतलब ये हॉस्पिटलिटी का लेवल है कि छोटे बच्चों को भी पता है कि यहाँ पे मेहमान आया हुआ है और मेहमानों को वैसे खाली हाथ नहीं भेजते, उनको चाय वगैरह पिला कर जाते। तो वो बच्चे मेरे लिए चाय ले आए और खाना भी ले आए और मैंने उस खाने के साथ लंच भी कर लिया, चाय भी पी लो, मैं वापस भी आ गया था। जो फाटा का म्यूजिक है और जो वहाँ का कल्चर है वो कितना खूबसूरत है, वो कितना मुनफरिद है और वो कितना अट्रैक्टिव आपको फील हुआ? कल्चर तो हमारा बहुत ज़्यादा यूनिक है। जहाँ पे मैं लैंडस्केप की बात करता हूँ तो दूसरी बात मैं करता हूँ कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत बेहतरीन है। जब हमारी शादी होती है, एक स्पेशल व्लॉग बनाया था इसके ऊपर हमारा, कि जब शादी होती है हमारे शादी में लोग कितने ज़बरदस्त किस्म का एक ढोल जो होता है हमारा, जो रिवायती म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ लोग जाते हैं दुल्हन के घर, फिर आते हैं, फिर सारा रास्ता का नाच गाना चलता रहता है, फिर जाके वो फोक सॉन्ग्स हमारी चलती हैं जो कि एक यूनिक स्टाइल है पूरे पाकिस्तान में। मतलब हर शोबे, हर मतलब के साथ उनके अपने फोक सॉन्ग होता है, हर चीज़ के रिलेटेड, चाहे अगर खुशी है खुशी के रिलेटेड भी हमारा फोक सॉन्ग होता है, गम के रिलेटेड भी होता है। और ये कलर्स, मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया, ये कलर्स जो है ना कल्चर की, ये सिर्फ हमारे वजीरिस्तान में ही मिलते हैं आपको। तो जब आपने शुरुआत की, वालिदैन का कितना सपोर्ट था आपके साथ, और आज जो जिस मकाम पे आप खड़े हैं आज कितना सपोर्ट है? ओवरऑल जो स्टोरी है जर्नी की, पेरेंट्स के हवाले से बताइएगा। मैं कहता हूँ मेरा जो बैकबोन है वो मेरी ओवरऑल शुरू से लेके अभी तक की फैमिली है। क्योंकि आपने जिस तरह बात की, जब मैं शुरू से एक क्रीम स्टूडेंट था, अच्छा खासा जा रहा था अपनी स्टडीज़ में, लेकिन जब इस फील्ड में आया तो शुरू में मैं थोड़ा सा टाइम इन साइड पर ज़्यादा देता था, स्टडी से मैं थोड़ा साइड पर हो गया। तो शुरू में मेरे घर वालों ने थोड़ा सा कहा कि स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे करो, एज ए शौक ही लेके चलो। लेकिन मैंने इसको फुल टाइम लेके जाना था क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने इलाके के लिए कुछ करना है। लेकिन जब मेरे घर वालों को भी फील हुआ कि वाकई ये इलाके के लिए कुछ कर रहा है और इलाकों की लोगों की मोहब्बत भी मेरी तरफ आ रही थी, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे थे, तो उसके बाद जाके अभी तक मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप इस काम से साइड पर हो जाएं। सपोर्ट की बात है तो शुरू से लेके अभी तक, मतलब अगर मेरे फाइनेंशियल नीड्स जो थे वो भी घर वाले पूरे कर रहे हैं, अभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है वो भी मुझे घर वाले देते हैं। ऐसा कोई ये नहीं कहते कि आप आपने इतनी अच्छी एजुकेशन कर ली, आप जॉब की तरफ चले जाएं, कुछ कमा कर ले आएँ घर के लिए, लेकिन नहीं, उनको पता है कि मैं इलाके के लिए काम कर रहा हूँ, एक अच्छा काम है। फेवरेट स्पॉट अगर एक ही बताना हो साथ फाटा में? फेवरेट स्पॉट तो सबसे पहले जो मेरा है वो पीरगढ़ है, साउथ वजीरिस्तान की सबसे उसकी हाईएस्ट कितना है वो? 11,500 फीट है, लेकिन उसका जो लैंडस्केप है मैंने अभी तक नहीं देखा। दूसरी पे अगर मैं रखना चाहूँ तो डेफिनेटली कोई सफ़ेद होगा, स्पिनगढ़।